لعمي العباس عند الله منزلة يغبطه جميع الشهداء يوم القيامة يطير مع الملائكة. امام صادق فرماتے ہیں ہمارے چچا عباس کا اللہ کے نزدیک وہ مقام ہے کہ جس پر قیامت میں تمام شہداء رشک کریں گے. ہمارے چچا جنت میں پرواز کرتے نظر آئیں گے جس کے دونوں بازو نہ ہوں. جس نے مولا حسین کی حمایت میں اپنے دونوں بازو کٹوا دیے وہ عباس قیامت میں تمام شہداء کے سردار اور سید کہلائیں گے. وہ جنت میں اپنے دونوں بازوؤں سے پرواز کرتے نظر آئیں گے. جس کے بازو نہیں تھے اللہ نے اسے باب الحوائج بنا دیا. بہت بولتے ہیں نا ہم پاکستان اپنے وطن میں کہ مولا عباس سے جا کے یہ کہیں گے. آج بھی میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ ان تمام حرموں میں سب سے زیادہ مالی حوالے سے جو مضبوط حرم ہے وہ حضرت عباس کا حرم ہے. تمام حرموں کو مدد کر رہا ہے. پورے عراق کے اندر مولا عباس کے نام پر الکفیل کے نام پر ادارے بنائے جا رہے ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کو پوری دنیا کے اہل بیت کے چاہنے والوں کو مدد کرنے والا عباس کربلا کے میدان میں 36 سال کے تھے اور 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہے تھے. جب کبھی تلوار ہاتھ میں لیتے تو آواز آتی عباس یہ بصرہ ہے کربلا نہیں ہے. جب کبھی تلوار ہاتھ میں لیتے تو آواز آتی عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے. ماں نے جب پیر پیر چلنا سکھایا تو ہر قدم پہ فرمایا عباس کربلا عباس کربلا. جناب زینب کبریٰ نے جب اپنے بھائی کو تربیت دینا شروع کی تو فرمایا عباس کربلا. جو عباس کربلا 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 سنتا آیا اس عباس سے کربلا میں امام حسین نے تلوار لے لی اور فرمایا عباس تمہیں لڑنے کی اجازت ہے. اللہ باب الحوائج کسی کو یوں ہی نہیں بناتا. باب الحوائج اپنا دروازہ اللہ نے بنایا. یہ جہاں آپ اور میں کھڑے ہیں یہ اللہ کا دروازہ ہے. ہم اللہ کے دروازے پر آ گئے ہیں. یعنی ہم اگر اس دروازے کو بجائیں گے تو جواب اللہ کا آئے گا. اللہ جواب دے گا. یہاں سے اللہ ملتا ہے یہاں سے اللہ کا جواب آتا ہے. باب الحوائج اللہ ہر ایک کو نہیں بناتا. جس نے 36 سال تک کربلا کا انتظار کیا وہ عباس علمدار کربلا میں ایک نیزہ لیے ایک خالی مشکیزہ خشک مشکیزہ لیے نہر کے کنارے. یہی کوئی جگہ تھی جہاں پر حضرت عباس پانی بھرنے کے لیے آئے تھے. مگر آپ سامنے شاید نظر آ رہی ہو ایک مشک لٹکی ہوئی ہے. آپ کو سامنے اگر غور سے دیکھیں گے تو حضرت کے دروازے پر ایک مشک لٹکی ہوئی ہے. مشک اور عباس کا اتنا گہرا رابطہ ہے. مشک اور حضرت عباس کا اتنا گہرا ربط ہے کہ حضرت عباس کے ساتھ پانی کو اتنا جوڑ دیا گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اپنی توجہ بڑھائیں گے حضرت عباس کے ذریعے کی طرف. بڑا گہرا رابطہ ہے بڑا گہرا تعلق ہے حضرت عباس علمدار کے ساتھ مشق کا. میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں شاید آپ کی توجہ مجھے کہیں لے جانی ہے مگر یہ مشق ایک سکینہ کی ہے. یہ مشق ایک 4 سالہ بچی کی ہے. ابھی جب آپ حرم میں جائیں نا تو حضرت سے جب بات کریں تو ایک واسطہ مجھے تو یقین ہے اگر وہ واسطہ دے دیا جائے تو باب الحوائج کے دروازے سے ہر طرح کی حاجت پوری ہوتی ہے. اور وہ واسطہ ہے 4 سالہ سینے پہ سونے والی امام حسین کی پیاری بیٹی سکینہ کا واسطہ ہے. حتیٰ بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ حضرت عباس کی قبر پہ جا کر مزار پہ جا کر آپ کے ذریعے کے پاس کھڑے ہو کر حضرت سکینہ کے مصائب نہ پڑھنا اس لیے کہ سکینہ کا ذکر سن کے قبر میں عباس رونے لگتے ہیں. بہت تعلق ہے اس مشق کے ساتھ عباس کا اور اس مشق کے ساتھ سکینہ کا. جب لا کر دیا نا سکینہ بی بی نے حضرت عباس کو مخالی مشکیزہ بابا میرا بھائی علی اصغر مر جائے گا بابا کچھ پانی کا انتظام ہو.
مولا حسین نے مشکیزہ حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا، فرمایا عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ، اور تلوار رکھ لی، نیزہ دے دیا، علم ہاتھ میں، مشکیزہ لے کے اسی جگہ سے گزرے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس نے آواز دے کر کہا دشمن کو کہ اگر تم نے مجھے جاننا ہے تو جانو، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو نبی کی آس اور ڈھال کہا گیا ہے، میں حسین کی آس ہوں، میں حسین کا محافظ ہوں۔ پانی تو بھر لیا حضرت عباس نے، مگر جب لے کے چلے تھے نا تو یہ کہتے ہوئے چلے تھے کہ اب سکینہ کو پانی پلاؤں گا، علی اصغر کو پانی پلاؤں گا۔ یہ جو وفا کا ایک استعارہ حضرت عباس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چلو پہ پانی بھرا اور پھر یاد آیا کہ سکینہ پیاسی ہے، حضرت نے خود پانی نہیں پیا اور پیاسے مشکیزے کو بھر کے چلے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر مشکیزے میں آ کے لگا، وہ پانی نہیں بہ رہا تھا، عباس کی آس بہ رہی تھی، اور ایک مرتبہ سر پہ آ کے گرز لگا، آنکھ میں تیر لگا، حضرت عباس زمین کی طرف آئے اور آواز دی مولا میرا سلام آخر۔ نقل صاحب لکھتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے فرمایا کہ میرا سلام آخر، مدد کو نہیں پکارا مولا حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ فرمایا میرا سلام آخر۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو، جس کو عباس، جس کو علی اکبر کا داغ مل چکا ہو، آئے میرے مولا اسی جگہ پر حضرت عباس کے۔ ابھی آپ نے مسائل سنے، میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جب حضرت عباس نے جو جملہ کہنا چاہوں گا، جب حضرت عباس نے آواز دی نا مولا حسین کو، مولا میرا آخری سلام لیجیے گا، تو مقتل کا بڑا عجیب جملہ ہے۔ حضرت امام حسین آدھے میدان تک آئے اور پھر دوبارہ خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے، پھر وہاں آ گئے اور پھر دوبارہ آدھے میدان تک آئے، پھر دوبارہ خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے۔ مقتل نے لکھا ہے کہ یہ انداز، ادھر حضرت عباس پکار رہے ہیں، ادھر بھی مولا آدھے رستے آتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ مقتل نگاروں نے، علماء نے، عرفاء نے لکھا ہے کہ حسین جب آدھے میدان آ جاتے تھے نا تو خیال آتا تھا اب زینب پر حملہ ہوگا، اس لیے کہ عباس اب زندہ نہیں رہا، تو امام کا امر دائر تھا، ایک جانب عباس پکار رہا ہے اور ایک جانب زینب پر اب حملہ ہوگا، اس لیے کہ جنہیں عباس سے خوف تھا اب انہیں یقین ہو گیا کہ عباس رہے نہیں۔ اللہ تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کا، مولا عباس آپ کی بارگاہ میں یہ خشوع کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، حاجات لائے ہیں۔ سب سے بڑی حاجت تو ہماری امام کا ظہور ہے، جتنے بھی مسائل اور مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائیں گے، سب آسان ہو جائیں گے اگر امام کا ظہور قریب آ جائے، امام کا ظہور ہو جائے، ہمارے سارے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے، چھوٹی چھوٹی حاجتیں حضرت عباس کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ لے کر آئے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس باب الحوائج کا، تو نہیں تو کہا ہے نا کہ ان کے دروازے پہ آ جاؤ، تو نہیں ہمیں بھیجا ہے نا ان کے دروازے پر، تو نے ہی انہیں اپنا دروازہ قرار دیا ہے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے دست بریدہ عباس علمدار کا، اس پیاسے مولا عباس کا، اس با وفا عباس کا، یہ سب حاجات مند، یہ سب ضرورت مند، یہ سب فقیر تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ فقیر اسے کہتے ہیں، فقیر، لفظ فقیر فقر کے خاندان کا لفظ ہے، جس کی کمر جھکی بھی ہو اسے فقیر کہتے ہیں۔ ہم یہاں کمر جھکایا ہے، مولا ہم فقیروں پہ کرم کریں، ہم فقیروں پہ کرم کریں۔ عزیزو اندر جائیں گے، ابھی میں اوسا بھائی یقیناً پہلے شاید مولا حسین کے روزے کے دروازے پہ جائیں گے، لیکن جب آپ اندر جائیں تو میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک تو اذن دخول اور پھر قربتاً اللہ، پھر درود کی تصویر، اور پھر اندر جا کے خدا کے واسطے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آپس میں سلام دعا کو چھوڑ دیں، جو ملنا ملانا ہے، باتیں کرنی ہیں تو باہر آ کے کر لیجیے گا، اندر جا کے تو صرف حضرت کی طرف توجہ ہو، کسی اور کی طرف توجہ نہ ہو، صرف ذری کی طرف توجہ ہو۔ جب کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، جب کسی عظیم المرتبت کے پاس جاتے ہیں تو اس سے تو آنکھیں ہٹتی نہیں ہے نا، اس سے تو توجہ ہٹتی نہیں ہے۔ سیلفیاں، تصویریں، ایسے سب چیزیں چھوڑ دیجئے، اپنا تار اپنے مولا سے جوڑ لیے، باقی سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ مولا ہمیں ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو اپنی بارگاہ سے صاحب قسمت قرار فرما، ہماری مشکلات پریشانیاں آسان فرما، جو دعائیں کہی گئی ہیں انہیں قبول فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر ہو، ہمارے وطن کی، ہمارے ملک کی تمام مسائل مشکلات آسان ہوں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات۔
جزاک اللہ سامنے کی طرف دیکھیں اور نیت کریں. زیارت پڑھتا ہوں میں، بولے میرے ساتھ، زیارت پڑھتا ہوں میں اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، اپنے بہن بھائیوں کی جانب سے، سفر میں، وطن میں جس نے مجھ سے زیارت کے لیے کہا، ان سب کی جانب سے، شہدائے پارا چنار کی جانب سے، پارا چنار کے زخمیوں کی جانب سے، پوری دنیا کے مظلومین کی جانب سے، زیارت غازی ابو الفضل عباس. زور سے بولیں، آپ کے روزے کے روبرو قربتان الی اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله وسلام على ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والسبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم. فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وعنت فنعم عقبى الدار. لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات. أشهد أنك قتلت مظلوما وأن الله منجز لكم ما وعدكم. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم وتابع وأنا لكم تابع ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فمعكم لا مع عدوكم إني بكم وبيا بكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين. قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم وسلم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه على روحك وبدنك. أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه الذابون عن أحبائه. فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود. فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعتاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في عليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد
محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تدع لي في هذا المكان المكرم والمشهد المعظم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا أمنته ولا شملا إلا جمعته ولا غائبا إلا حفظته وأدنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتحكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. ولحق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك. فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة وأدرجني إدراج المكرمين واجعلني ممن ينقلب من زيارتي مشاهد أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب إنك أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ. آپ اپنے مولا سے اجازت لیں گے. یہ نارملی کسی کتابوں میں نہیں لیکن ایک اخلاقی علماء میں ہدایت کرتے اکثر کہ جب کربلا جاؤ تو غازی سے اجازت لے کے مولا حسین کے جاؤ. یا میرے مولا غازی عباس جتنے لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے قبلہ کے گھر ان کو اجازت دیجیے, ان کو عزت دیجیے کہ آپ کے بھائی آپ کے آقا مولا سردار کی زیارت کر سکے. مولا ہم جا رہے ہیں آپ کے بھائی کی زیارت کے لیے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ نے ہمیں اجازت دی ہوگی. اس ذریعے میں آپ جب امیر المومنین کی ذریعے پہ گئے تھے تو آپ کو ایک طرف حضرت آدم تھے ایک طرف نوح تھے. ہر ذریعے میں اور ہر روزے میں کیا ہے, اس روزے میں صرف غازی عباس ہے. یہ اور بات ہے کہ غازی عباس کے ہاتھ نہیں ہے لیکن ذریعہ غازی کی ہے. ایک اور یہاں پہ مردوں کی سائٹ ایک دروازہ ہے جس کو کہتے ہیں دروازہ ام البنین. ساری زندگی پاکستان کی خواتین اور مرد حضرات اکثر چھوٹی سکینہ سے توسل کرتے ہیں لیکن عراق والے 4 بیٹوں کی ماں ام البنین سے توسل کرتے ہیں. وہ ایک دروازہ ہے. خواتین وہاں نہیں جا سکیں گی لیکن مرد جا سکیں گے. قبلہ سے بھی اور ہم سے بھی بہت سارے حرم نے وعدے کی ہوتی. ایک اور جگہ ہے جو آپ اس کے لیے سن لیں کہ یہ غازی کی زری اور قاضی کی مرقت اصل اصل مرقت نیچے ہے جس کا آج بھی فرات طواف کر رہی ہے. مولا کی پانی کی جگہ ہے لیکن وہ کافی نیچے ہے. بیچ میں ایک اور سرداب ہے. اگر مولا نے ہمت دی اور ہمیں اجازت ملی تو ایک بیچ کے سرداب تک انشاءاللہ مولا کی زیارت کرنے بھی جائیں گے. اس کے علاوہ صرف مولا عباس ہے اور جیسے آغا نے کہا کہ کچھ نہ کرے اپنے مولا سے باتیں کریں, جا کے پوچھیں کہ پائیتی کدھر ہے اور سرانا کدھر ہے. دوستوں کو ملے گی. پائیتی کو پکڑے اور سرانے پہ سلام کریں. ہم ابھی پہلے جا رہے ہیں مولا حسین کی طرف اور جلوس کو ترتیب دیں گے. ایک بات میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, آپ میری بات کا یقین کر لیں, قبلہ سے پوچھ لیں, عورتوں سے پوچھ لیں, یہ جو موسم آپ کو مولا نے دیا نا اس سے اچھا موسم عراق میں نہیں ہے. نہ سردی ہے نہ گرمی ہے.
اتنے سکون سے آپ کی زیارت ہوگی. مجھے پتا ہے کہ صبح سے آپ عزاداری کر رہے ہیں لیکن تھکنا نہیں. پہلے مولا حسین کیا چلیں گے, مولا عباس کے یہاں سے ہم نے اجازت لی, مولا حسین کے چلیں گے اور پھر مولا حسین کی جو بھی ذریعے میں تفصیل ہے وہ بتائیں گے, اذن دخول لیں گے اور پھر مولا حسین کی زیارت کر کے واپسی میں ہر آدمی اندر جا کے مولا عباس کی زیارت ضرور کرے گا. جلوس کو ترتیب دیتے ہیں کہ اعلان اور سن لیں. پوری دنیا سے جو لوگ یہاں موجود ہیں, جتنے زائرین ہیں, میں ان سب سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ مل کے عزاداری کرتے ہیں, قبلہ سے استفادہ کرتے ہیں, نواخانوں سے استفادہ کرتے ہیں. ٹھیک 9:30 بجے کل صبح پہلی مجلس کربلا میں انبر پر کریں گے جنت مرتضیٰ میں انشاءاللہ. آپ سب آئیں گے. جو لوگ علم لائے ہیں وہ صبح 9 بجے اپنے اپنے ہوٹلوں میں علم لے کے نیچے آئیں گے. ہم کل انشاءاللہ خانے سے جائیں گے. چلتے ہیں مولا حسین کی طرف, اپنا رخ وہاں پہ کر لیجئے. واپسی میں آ کے پھر مولا کی زیارت اور عزاداری کرنی ہے. سب مل کے بولے, سب مل کے, تھکے نہیں, مل کے بولے یا حسین. برج مرزا میں ہوگی مسجد صبح. یا حسین, یا حسین, یا حسین. مظلوم حسین, میرا مظلوم حسین, میرا مظلوم